روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور ہم اسے اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی مقصد اسی آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو روزہ رکھنے کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اسی کی روشنی میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی چیز کسی مقصد کے ساتھ فرض کی جاتی ہے، اس کا کوئی پیچھے مقصد موجود ہوتا ہے، اور ہم اس مقصد سے ہٹ کر کوئی اور چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں یا وہ مقصد ہی ہمیں حاصل نہ ہو، جی، تو پھر اس شے کی حقیقی روحانیت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے جیسا تھا، رمضان کے بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اس نے تقوی اختیار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا روزہ مقبولیت کے درجے پر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو دیکھیں، ہمارا نفس کے بارے میں جو صوفیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا، یہ سرکش گھوڑے کی مانند ہے۔ سرکش گھوڑا جب بدکتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، تو وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تمہارا جو نفس ہے وہ قابو میں آ جائے۔ جی، وہ کیسے قابو میں آئے گا کہ ہم دن میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جی، اور رات میں پھر ہمیں تراویح کی عبادت دے دی گئی اضافی۔ ویسے تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن ساتھ میں 20 رکعتوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ تو جب کوئی روزے کو اس انداز سے گزارے کہ اس کو بھوک بھی محسوس ہو، اور پھر وہ رات میں اہتمام کے ساتھ تراویح بھی ادا کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور پھر جو سرکار علیہ السلام نے دیگر امور بیان کیے ہیں کہ جھگڑا نہ کرے، اگر کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس کو روک دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تو جب ان امور کے ساتھ انسان روزہ رکھے گا تو یقیناً اس کو تقوی حاصل ہوگا۔ ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے نفس کو قابو کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ، کہ تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، سبحان اللہ۔ اور اگر استطاعت نہیں رکھتا تو سرکار نے فرمایا روزہ رکھے، جی، کیونکہ روزہ پہ سرکار نے فرمایا کہ نگاہوں کو نیچا کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ، تو انسان جب بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کو پھر تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب روزہ رکھیں تو جو شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں ان کے، اور جو شریعت نے جس انداز سے ذکر کیا ہے کہ اس انداز سے اہتمام کریں، اس اہتمام کو سامنے رکھ کر، ان احکامات کو سامنے رکھ کر اگر روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرور تقویٰ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ روزے کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی زندگی میں جائز ہوتے ہیں مگر روزے میں اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو یہ یوں بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے اور قرآن کے احکامات پر عمل درآمد کتنا ضروری ہے کہ جو ہمیشہ حرام ہے تم ان سے نہیں بچ رہے، اور روزہ دیکھو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں جائز بھی ہیں عمومی زندگی میں ان سے بچنے کا ذہن دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حرام ہمیشہ ہے ان سے تو بچنا ہی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو جائز چیزوں سے بچنا ہے، اور پھر ساتھ میں ایک اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان روزے میں، حالت روزہ میں ہے یا نہیں، یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت! ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو تو پتا چل ہی جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کے اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تنہائی میں جا کر اگر کوئی کھا لے تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قوم کو نہیں پتا چلے گا۔ تو یہاں پہ اخلاص کا بھی درس دیا جا رہا ہے کہ تمہاری توجہ اپنے رب کی جانب رہنی چاہیے۔ تو جو یہ رمضان میں اپنے رب کی طرف توجہ کر لے گا روزے کے دوران، تو انشاءاللہ پھر وہ ساری زندگی، سارا سال اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا اور تقویٰ کا حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔